السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، اور دوستو آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں اس وقت، بہت بڑی خبر۔ یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے اس میں خان پہلے راؤنڈ میں جیت گیا اور اس نے ناک آؤٹ کر دیا اپنے مخالفین کو، اپنے ناقدین کو۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ کہاں سے جیتا ہے، کیسے جیتا ہے؟ ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ منحرف ہیں، اتحادیوں نے ابھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو میں آج آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو بلاول بھٹو نے جو کہا تھا کہ ہم OIC کانفرنس اس ملک میں نہیں ہونے دیں گے اگر عدم اعتماد پر ووٹ کی بات 21 تاریخ کو نہ ہوئی اسمبلی کے سیشن میں، تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اسمبلی کا سیشن اب 21 کو نہیں ہو رہا، اسمبلی کا سیشن غالباً 25 کو ہوگا۔ اور جس طرح سے روایتی طور پر جو انتقال کرنے والے جو رکن اسمبلی ہیں ان کے فاتح خوانی کے بعد وہ ملتوی ہو جائے گا اور 25 کو ہوگا، اور اپوزیشن کسی طرح کا بھی کوئی رخنہ اس میں نہیں ڈالے گی، جس طرح سے بات بلاول بھٹو نے کہی تھی، کیونکہ یہ بڑا سٹرونگ میسج کنوے کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ OIC جو ہے وہ پاکستان کا ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، پاکستان کی عزت کی بات ہے، اور اس میں ڈکلیریشن آ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر چائنیز فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ٹالریبل ہے۔ اس پر بہت منتیں، بڑی منت سماجت، معافیاں، اور اس کے بعد فوری طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا، وہ آپ نے سب نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، جس میں یہ کہا گیا کہ بالکل ہمارے مہمان ہیں اور یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ OIC جو ہے اس میں تبدیلی کی جائے۔ یہ بالکل ویسے ہی حشر نشر ہوا جیسے مولانا کہتے تھے کہ ہم نے 23 مارچ کا جلسہ آگے نہیں کرنا، لیکن وہاں پر بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ ہم 25 کو دستے پہنچیں گے یہاں پر۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ 24 کے بعد کہیں نکلیں گے وہاں سے اور اسلام آباد میں 27 کو پہنچیں گے۔ تو سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹس ہو گئے ہیں۔ اور دوسری میں آپ کو بتاؤں، خان کے بڑے کچھ ویلڈ سوال تھے اور ان سوالات کے جواب دوسری سائڈ کے پاس نہیں تھے۔ خان کا ایک سوال، میں آپ کو اب یہ وہ بات بتا رہا ہوں جس نے بیسیکلی اپوزیشن جو ہے اس کو بڑی مصیبت میں اور مشکل میں ڈالا ہے۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ باہر سے پیسہ آیا اور کروڑوں ڈالر آئے اور خرچ ہوئے اور لوگوں کو دیے گئے، MNAs کو خریدا گیا، ان کو چھپا کر سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، اور سندھ ہاؤس میں سندھ کی پولیس آئی، تو یہ جو ہماری جو رپورٹس ہوتی ہیں وزیر اعظم کو انٹیلیجنس کی، ان رپورٹس میں اس کا ذکر کیوں نہیں تھا؟ بہت ہی یہ ویلڈ سوال۔ کس طریقے سے یہ بات جو ہے یہ منظر عام پر نہیں آ سکی، اداروں کو نہیں پتہ چل سکا، کیا ہے اس کی وجہ؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو ٹینیور ہے الیکٹ ہونے کے بعد، یہ ایک گارنٹی تھی ہر طرف سے، ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا کہ پیپلز پارٹی 5 سال کے لیے اس کو مینڈیٹ ملا، وزیر اعظم چینج ہوا لیکن انہوں نے 5 سال حکومت کی، نون لیگ نے بھی 5 سال حکومت کی، تو PTI بھی 5 سال ہی حکومت کرے گی۔ اور اگر کوئی اور چوائس ہے تو اس کو آپ واضح کریں کہ وہ کون سی چوائس ہے۔ لیکن جس انداز میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس سے کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اور ایک جو بڑا ایشو پچھلے 2-3 دنوں سے بنا، کیونکہ لمز میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا، جو مختلف ویلاگز میں آیا، اس کی مجھے تصدیق یا تردید نہیں ہے، جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ رشیا کے حوالے سے میں نے عمران سے یہ کہا تھا کہ وہ یوکرین کے معاملے پر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جو ووٹنگ ہے تو ہمیں اس میں جو اگریشن ہے اس کے خلاف ووٹ دینا چاہیے، لیکن عمران نے میری بات نہیں مانی۔ اور پھر اس حوالے سے وزیر اعظم کا یہ سوال کہ جناب یہ جو دورہ روس تھا یہ ایک سکیجول دورہ تھا اور یہ بہت پہلے اس کی پلاننگ ہوئی تھی، تو اگر کوئی کسی کو اعتراض تھا تو اس وقت کہا جا سکتا تھا
کہ آپ رشیا کے دورے پر نہ جائیں جس وقت تمام تاریخیں طے ہو جائیں، جس وقت پورا بندوبست ہو جائے اور جس وقت صرف آپ نے جہاز میں بیٹھ کر جانا ہے، عین اس موقع پر تو آپ پلان کو ٹرپ نہیں کر سکتے۔ لیکن وزیر اعظم کا یہ سوال کہ کبھی میں نے کسی بھی ایسے معاملے میں جو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس میں مداخلت کی ہو، کیونکہ اس وقت میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ مختلف کالم نگار، مختلف رائٹر، انہوں نے اس بات کو بنیاد بنایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے تعلقات اس لیے خراب ہوئے کہ جناب جو ڈی جی آئی کی تقرری ہے اس میں تاخیر کی گئی، اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ یہ میرا پروگیٹو ہے۔ یہ کس کا پروگیٹو ہے؟ یہ ایک ایسی بحث چھیڑی گئی جو ماضی میں ایسی نہیں ہوئی تھی اور ایسی ہونی نہیں چاہیے تھی، اس سے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا سوال ایک بڑا ویلڈ سوال کہ جو تقرری یا تعیناتی ہوئی، کیا انہوں نے وہاں پر کسی ایسے شخص کو تعینات کیا جس کی ریکمنڈیشنز ادارے کی طرف سے نہیں آئی تھیں؟ جس کی ریکمنڈیشنز آئی تھیں وہی تعینات ہوا۔ صرف افغان سچویشن کے پیش نظر ان کا یہ خیال تھا کہ یہ 1 ماہ تقریباً اس کو اگر تاخیر سے ہو جائے تو یہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ جو پروسیس اس وقت چل رہا تھا افغانستان کا، اس میں بہتر طریقے سے ہم اس کی کنکلوژن میں جا سکیں گے، لیکن وہی ویسے ہی کیا گیا جیسا ادارہ چاہتا تھا۔ تو وزیر اعظم کا یہ سوال کہ جو نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں اس میں پاکستانی اداروں کی جو انپٹ ہے وہ سب سے اہم ہے اور انہی کی روشنی میں ہی سب کچھ کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلنا، مغرب کے ہاتھوں میں کھیلنا، بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنا، اور ایسے لوگ جن کے اوپر کرپشن کے بڑے کیسز ہیں اور جو پاکستان کی دولت لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، ان کے احتساب کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں ان لوگوں کو اس طریقے سے ان کی پالیٹکس میں انٹری کہ وہ یہ کہیں کہ وہ دوبارہ اقتدار کے دعوے دار ہیں اور اس ملک کو چلائیں گے، یہ اس ملک کی جو اس کی بنیادیں ہیں یہ اس کو ہلا دے گا، اور اس ملک کے لوگوں کا ریاست پر سے اعتماد اور ایمان اٹھ جائے گا۔ اور اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ شاید کسی پرسنل گین کے لیے نہ ہو رہا ہو، تو یہ ایک ایسا تباہ کن ایسا پروپیگنڈا ہوگا جو ہمیں بہت عرصہ ہمیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ اور اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ معاملات کو صحیح سمت میں لگایا جائے، صحیح سمت میں چلایا جائے۔ بڑے زبردست سوالات وزیر اعظم صاحب کے، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، جو میرے پاس خبریں ہیں کہ ٹیبلز آر ٹرنڈ اراؤنڈ، اور اس وقت خان بیٹل جیت گیا ہے اور رابطے ہو رہے ہیں، اور جو لوگ دولت کے بل بوتے پر جنہوں نے سب کچھ یہ کیا اس کا سارا ٹریک جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ ایک اور ٹرینچ آنے والی ہے، میں نے آپ کو بتایا، اور رقم بھی آنے والی ہے، وہاں سے یلغار پیسے کی ہو رہی ہے۔ یہی وزیر اعظم کا سوال کہ اگر نوٹوں سے بھرا، ڈالروں سے بھرا جہاز آتا ہے، اور کیا یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے؟ کیا وزیر اعظم کے علم میں لانا یہ پاکستان کے سپائز کا کام نہیں ہے؟ بہت ویلڈ سوال، اور بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ بہت ساری چیزیں پچھلے 1-2 دنوں میں ان کی کلیریفیکیشن ہوئی ہے، اور جو بے یقینی کے بادل تھے، جو ایک بدگمانی کے بادل تھے، وہ چھٹ گئے ہیں۔ اور یہ فرسٹریشن آپ کو نظر آئی ہوگی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس میں، جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ہم OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے، اور اس وقت جو ساتھ میں دوسرے قائدین تھے آپ ان کے چہرے بھی دیکھ لیں، بالکل فتح کے نزدیک جا کے اگر کوئی شخص شکست سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہی ہے۔ اس وقت آج تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 99 کے سکور پر اپوزیشن بولڈ آؤٹ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔